أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماضي إلى يوم القيامة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی عبادت ہوتی ہے ہم یوں ہی عبادت کرتے ہیں اسلام کی گلشن کی ہم جان دے کے حفاظت کرتے ہیں جینے کا ہمیں کوئی شوق نہیں مرنے کا ہمیں کوئی فکر نہیں عمر کی بھی زندہ رہتے ہیں جو دین کی حفاظت کرتے ہیں میرے قابل قدر ساز اکرام اور میرے گلشن فلاح کی چرتے مرتے بلبلوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کی شوق کی شہادت کی موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں سامعین گرامی جب میری نگاہ تاریخی عورت پر پڑتی ہے تو مجھے ہر جگہ شہدا کا خون بہتا ہوا نظر آتا ہے اور تاریخی عورت شہدا کے خون سے رنگین اور لبریز نظر آتی ہے آئیے صحابہ کی شوق و شہادت کو دیکھنے سے پہلے صحابہ کی سردار اور رہبر کو دیکھتے ہیں امام الانبیاء سرتاج المرسلین کی تمنا کیا میرے مدنی آقا طلب کر فرماتے لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل سامعین محترم صحابہ میں شہادت کی تڑپ تھی شہادت کا جذبہ تھا اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو بدر میں 14 صحابہ شہید نہ ہوتے اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو احد میں 70 صحابہ شہید نہ ہوتے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ کی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گئے اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو خندق میں 6 صحابہ شہید نہ ہوتے بیر معونہ میں 67 شہید نہ ہوتے مجھے کہنے دیجئے اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں 28,000 صحابہ اپنی جانوں کی نذرانہ پیش نہ کرتے فاروق اعظم کے دور میں 14,000 صحابہ شہید نہ ہوتے عثمان غنی کے دور میں 16,000 صحابہ شہید نہ ہوتے ارے میں تو کہتا ہوں اگر صحابہ میں شوق شہادت نہ ہوتا تو گھروں میں بیٹھ جاتے بیوی بچوں میں بیٹھ جاتے ارے کس کو اپنی گھر کی نرم گداز بستر پر سونا پسند نہیں لیکن سن لو جب میرے نبی کی یاروں نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا تو انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا بلکہ میدان کارزار میں تلواروں کی سائے میں چلنا پسند آیا ارے یہ تو وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کی آبرو کی خاطر اللہ کی دین اور عظمت کی خاطر اپنی بیوی کو بیوہ کروا دیا اپنی اولاد کو یتیم کروا دیا گھروں سے بے گھر ہو کر وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرا دیا اب آئیے ذرا اس صحابی رضی اللہ کی طرف کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے خون سے تاریخ اسلام کو رنگین قبا پہنائے اور اپنی سرمایہ زندگی گلشن اسلام کی آبیاری کی وہ کون تھا وہ فاروق اعظم تھا جو یہ دعا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک اگر صحابہ کی شوق و شہادت کو دیکھنا ہے تو آئیے ذرا احد کی پہاڑ سے پوچھتے ہیں اے احد ذرا تو بتانا میرے عبداللہ بن جحش تیرے سینے میں کس جذبہ اور شوق سے آیا تھا تو احد کا پہاڑ ببان دول جواب دیتا ہے اے رفیق کیا تجھے معلوم نہیں کہ وہ کیا تمنا کرتی ہوئی یہ دعا کر رہے تھے اے اللہ کل دشمن سے مقابلہ ہے اے رب کعبہ کل میرے مقابلے میں ایک بہادر شخص ہے میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے پھر میں اس پر وار کروں وہ مجھ پر وار کرے یہاں تک میری ہاتھ ناک کان کاٹ دی جائے کل تیری دربار میں حاضر ہوں تو سوال کرے اے عبداللہ یہ ناک کان کاٹ ہوئے تو میں جواب دوں اے اللہ تیری دین کی خاطر تو کہے صدقت یا عبداللہ میرے غیور مسلمانوں جذبہ شہادت کو دیکھنا ہے تو حرام الملعان کو دیکھی ہے جب دشمن کی تیر ان کی سینے میں پیوست ہوتی ہے تو جام شہادت نوش فرماتے وقت کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ فزت ورب الکعبہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی وما علینا الا البلاغ